المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا۔ اگر یہاں خواتین موجود ہیں، اگر یہاں عورتیں موجود ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے آپ نے اپنی چادر کو اپنے منہ پہ ڈال لیا، یعنی کہ زلزلے کا سبب جو پوچھا جا رہا ہے ام المومنین اس وقت بتانا نہیں چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ حیا بھی ہو، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ بات اتنی گہری تھی ام المومنین اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے پوچھا امی جان آپ ہمیں بتائیں، حدیث پاک کو بطور مفہوم اس کی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور آپ سب کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ام المومنین سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا امی جان بتائیں نا کہ آخر زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین نے اب گفتگو کا آغاز کیا اور پھر اس تناظر میں دیکھیں اللہ اکبر، اور یاد رکھیں ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ اگر کوئی ملک کسی ملک کی تباہی پہ جشن منا رہا ہے یا کسی ملک کے باشندے کسی ملک کی سسکتی ہوئی لاشوں پر اگر خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں، اور پیشن گوئیاں کرنے والے تو اپنے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا عذاب اور اس کی پکڑ سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابن مسعود نے پوچھا امی جان آخر بتائیں نا کہ زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہے جس وقت عورتیں غیر اور اجنبی مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کر دے، جب قوم کی بیٹیاں قوم کی عورتیں اس نیت سے اپنے بدن پہ خوشبو ملے تاکہ اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہو، اجنبی مرد ان کی طرف راغب ہو، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، پہلا سبب ام المومنین کیا بیان کر رہی ہے؟ آج تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو برائی سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو خطا سمجھتے بھی نہیں۔ حالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو دیکھیں، قوم کی بچیوں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، گھر سے نکل رہی ہے تو ایک سے ایک پرفیوم کا استعمال ہے، ایک سے ایک خوشبو کا استعمال ہے۔ ام المومنین فرما رہی ہے کہ جب عورتیں دوسرے اجنبی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے اس وقت زلزلے ہوتے ہیں، اور پھر ام المومنین فرماتی ہے کہ جب عورتیں اجنبی مردوں کے درمیان ننگی ہونے میں بھی بے شرمی محسوس نہ کریں، ننگی ہونے میں بھی بے حیائی محسوس نہ کریں، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں۔ یعنی کہ عورتیں جب زناکار ہو جائے، ام المومنین نے عورتوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا لیکن زنا تو ایسی کوئی تالی نہیں جو ایک ہی ہاتھ سے بچ جائے، اس لیے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کے بعد زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین فرماتی ہے جب عورتیں مردوں کے سامنے عریاں ہونے لگے اور اس میں ان کو کوئی غیرت نہ آئے، ان کو کوئی حیا نہ آئے، اس وقت زمین پہ زلزلے بپا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روئے زمین پر زنا کی کثرت ہونے لگے، اس کو ایک حدیث پاک میں اور بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب قوموں کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں تو اس وقت زلزلے بپا کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو پتا چلے دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، نفسانیت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں، سن لو تو کسی مٹی اور پتھر کے معبود کو نہیں مانتے، تم اس وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، تم اس حی قیوم کو مانتے ہو۔ اللہ اکبر، سب کی چوٹیاں جس کے دست قدرت میں ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت نے ہر سیاہ و سفید کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب سود اور زنا زمین پہ عام ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، جب ناپ تول میں کمی
کمی ہونے لگے تو زلزلوں کا انتظار کرو. اللہ اکبر. اب آئیے اس تناظر میں دیکھیں, آگے کی پھر روایت وقت رہا تو پڑھی جائے گی, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج روئے زمین پہ زنا عام نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے نفوس زنا سے محفوظ ہو, الا ماشاء